میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے اور سب سے چھوٹی میری 10 سالہ بہن روشنا۔ وہ بہت خوبصورت، بالکل جاپانی گڑیا سی لگتی تھی۔ ہم سب اسے گڑیا ہی کہتے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو وہ باربی فراق پہنے بالکل باربی ڈال لگ رہی تھی، سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میری بہن کی آنکھیں ہیزل گرین رنگ کی تھیں، دودھیا رنگت تھی اور براؤن بال۔ 10 سال کی عمر میں بھی وہ اتنی حسین تھی کہ جو اسے دیکھتا اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جاتا تھا۔ وہ قد کاٹ اور ڈیل ڈول کی اچھی تھی، اس لیے دیکھنے میں 12-13 برس کی لگتی تھی، لیکن تھی بے حد معصوم۔ اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ وہ ہم سب بہن بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ ہم نے اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن میری شادی کیا ہوئی، میری چھوٹی بہن پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن مجھے امی کا فون آیا۔ کہنے لگیں، روشنا ابھی تک اسکول سے واپس نہیں آئی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی، کہاں جا سکتی تھی؟ میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ میری والدہ روئے جا رہی تھیں۔ میں بے حد پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے سسرال میں شوہر کے علاوہ ایک دیور ہی تھا جو ابھی کالج سے واپس آیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو اپنی پریشانی بتائی تو مجھے والدہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے دیور کے ساتھ ہی رکشے میں میکے پہنچی تھی۔ میری والدہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ مغرب کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ اب تو بات محلے میں بھی پھیل چکی تھی۔ بہت سی محلے دار خواتین ہمارے گھر موجود تھیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی کہ اغوا ہو گئی ہوگی اور کوئی کہنے لگی، آج کل کم عمری میں بھی لڑکیاں محبت کے جال میں پھنس کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں، پھر نکاح نامے ہی گھر آتے ہیں۔ امی پہلے سے روئے جا رہی تھیں۔ میرے والد اور دونوں بھائی روشنا کو ڈھونڈنے گئے تھے۔ ہمارے گھر پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے اپنے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں روشنا کے واپس لوٹ آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا مکمل چھا چکا تھا۔ پڑوسن بھی واپس لوٹ چکی تھیں۔ میرے والد اور بھائی بھی تھک ہار کر واپس آ چکے تھے، گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، ہمیں پولیس سے مدد لینی چاہیے۔ میری بات پر بھائی کہنے لگا کہ ہم پولیس اسٹیشن گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر لڑکیاں خود گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، نکاح کر لیتی ہیں اور دوڑیں ہم پولیس والوں کی لگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ پولیس والا کیا پاگل ہے؟ روشنا تو ابھی صرف 10-11 سال کی ہے۔ میری بات سن کر میرا دوسرا بھائی غصے سے کہنے لگا، آج کل عمر کی قید نہیں ہوتی۔ ہم نے خود اسکول کے فوٹیج کیمرے میں دیکھا ہے، اسکول سے کچھ دور ایک بائک کھڑی تھی، وہ خود ایک بائک والے کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں کیمرے کی آخری حد تھی، اس لیے ٹھیک سے کچھ بھی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کس کے ساتھ گئی تھی۔ لیکن یہ سب نے دیکھا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک بائک پر بیٹھ کر گئی تھی۔ اس خبر نے تو ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ روشنا خود کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی دیکھی گئی ہے، اس لیے گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن میرا اس بات پر دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ تو بے حد معصوم سی تھی، اس نے تو آج تک مجھ سے کبھی کوئی ایسا ذکر تک نہیں کیا تھا، وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، پھر 10-11 سالہ بچی ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ہم سب کی وہ رات کربناک گزری تھی۔ ایک رات ہی کافی ہوتی ہے ایک لڑکی کی بدنامی کا سبب بننے کے لیے، چاہے وہ عمر کے جس مرضی حصے میں ہو۔ رات بھر میرے شوہر کے بھی مجھے فون آتے رہے، کہنے لگے کہ وہ جب سے آفس سے لوٹ کر آئے ہیں بخار میں مبتلا ہیں، اس لیے میرے پاس آ نہیں سکے، لیکن وہ مجھ سے بار بار گڑیا کا پوچھ رہے تھے کہ وہ گھر پہنچی کہ نہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں بہت تیز بخار تھا، اس کے باوجود وہ میرے بھائیوں سے کہنے لگے کہ ہمیں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنی بچی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میرے باپ بھائی بس اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے کہ گڑیا اپنی رضامندی سے کسی کے ساتھ بھاگی ہے۔ میری والدہ کے آنسو بھی اب خشک ہو گئے تھے۔ دوپہر کے وقت ہماری گلی میں ایک شور سا مچا تھا۔ جب باہر نکل کر دیکھا تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ سامنے سے روشنا اجڑی بکھری حالت میں روتے ہوئے گھر کی طرف چلی آ رہی تھی اور محلے کی خواتین اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہی تھیں، لیکن وہ چپ تھی۔ میں بھاگ کر اپنی بہن کے پاس پہنچی تھی، اسے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے جیسے ہی گھر کے اندر لائی، اسے دیکھ کر میرے والد اور بھائی اسے دیکھ کر اشتعال میں آ گئے، کہنے لگے، یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کے واپس لوٹی ہے، اس لیے ہم اسے کسی بھی صورت اپنے گھر پر رہنے نہیں دیں گے۔ میری والدہ جو کل تک گڑیا کے لیے کسی ماہی بے آب کی طرح سے تڑپ رہی تھیں، اس وقت اسے تنفر سے دیکھ رہی تھیں۔ میرے بھائی اور والد گڑیا کو دیکھتے ہی اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ بتا کون تھا وہ موٹر سائیکل والا، تو کیوں اس کے ساتھ بیٹھ کر گئی تھی؟ عجیب بات یہ تھی
کہ وہ چپ تھی، کچھ نہیں بولی، اور اس کی چپ نے جیسے اسے مجرم بنا دیا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بھی گڑیا سے کئی بار کہا کہ وہ سب کچھ بتا دے، کسی سے نہ ڈرے، بتائے کہ وہ موٹر سائیکل والا کون تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ڈری سہمی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میرے والد نے اسے بازو سے پکڑا اور گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ وہ گلی میں جا کر گری تھی۔ کہنے لگے، جس کے ساتھ چل کر گئی تھی اسی کے ساتھ آج بھی دفع ہو جا ہمارے گھر سے، تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میرے والد نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے بہت کہا کہ ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، گڑیا کہاں جائے گی؟ وہ کہنے لگے، میں اسے گھر پر رکھ کر بدنامی نہیں مول لے سکتا، لوگ تو مجھے جینے نہیں دیں گے، بہتر ہے کہ یہ وہیں چلی جائے جہاں سے آئی ہے، ورنہ مر جائے۔ نہ جانے یہ لفظ میرے باپ نے کیسے اپنے منہ سے ادا کیے تھے۔ میں نے ابا کو بہت سمجھایا، بھائیوں کی منت سماجت کی، میرے شوہر ظفر نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نہ میرے والد گڑیا کو گھر رکھنے پر آمادہ تھے، نہ ہی بھائی۔ لیکن میں اپنی بہن کو کیسے بے آسرا چھوڑ دیتی؟ میں نے ظفر سے کہا کہ ابھی میرے گھر والے غصے میں ہیں، اس لیے ہم گڑیا کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، جب میرے باپ بھائیوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو واپس بھیج دیں گے۔ میرے شوہر میری بات پر راضی ہو گئے۔ میں گڑیا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ میری ساس بھی ساری حقیقت سے واقف تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، بہو اسے کیوں اپنے گھر لے آئی ہو؟ اس جیسی بیٹی کو پناہ دینے کی بجائے اس کا قتل کر دینا چاہیے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، عمر دیکھو اس کی، اور کام کیا کیا ہے۔ میری ساس نے بھی گڑیا کو دیکھ کر ناگواری کا ہی اظہار کیا تھا، لیکن میرے شوہر نے انہیں چپ کروا دیا کہ بس وہ چند دن ہی یہاں رہے گی، پھر اپنے گھر چلی جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں چند دن آپ چپ ہی رہیے گا۔ میری ساس یہ سن کر منہ بسورے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے 2 دن گڑیا کو اپنے کمرے میں ہی رکھا۔ ظفر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہی رہے۔ میں نے گڑیا سے پوچھنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر اس نے لب کشائی نہیں کی۔ نہ جانے اسے کس بات کا ڈر تھا، کیا خوف لاحق تھا۔ جب بھی میں اس سے پوچھتی وہ رونے لگتی، اس کی سفید رنگت پیلی سی پڑ جاتی تھی، وہ اپنی مٹھیاں بیچنے لگتی، کبھی اپنے بال نوچنے لگتی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر میں چپ ہو جاتی، لیکن یہ سلسلہ بھی کب تک چل سکتا تھا؟ چند دن بعد ہی ظفر کا موڈ مجھ سے بگڑنے لگا۔ وہ صاف لفظوں سے تو نہ کہتے، لیکن ظاہر ہے ہماری نئی نئی شادی تھی، کب تک وہ اس بات کو برداشت کرتے کہ میرے ساتھ میری بہن ہی کمرے میں ڈیرے جما لے۔ میری ساس بھی بس ظفر کی وجہ سے ہی چپ تھیں، ورنہ میری بہن کو جب بھی دیکھتی ناگواری سے منہ بنائے گزر جاتی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ بہن کو ساس کے کمرے میں سلا دوں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی گڑیا کو برداشت نہیں کریں گی۔ جو بھی ہوا تھا میری بہن کے ساتھ زیادتی تو ہوئی تھی، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ تھی، اور میری ساس کی چبھتی باتیں اسے مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کر سکتی تھیں۔ اس لیے میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ گڑیا کو رکھوں کہاں۔ میرے سسرال میں بس 3 ہی کمرے تھے، ایک میری ساس کا تھا، ایک ظفر کا، اور ایک میرے دیور جمال کا۔ وہ 18 سالہ لڑکا تھا، کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ گھر میں بس ایک اسٹور روم تھا جہاں گھر کا فالتو سامان رکھا تھا۔ میں گڑیا کو وہاں کیسے رکھ سکتی تھی؟ جب سے میں اسے اپنے گھر لائی تھی وہ پل پل میرے ساتھ ہی رہتی تھی، ایک لمحہ بھی مجھ سے دور ہونے کو تیار نہ تھی۔ میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ الگ جگہ سونے کو تیار بھی ہوگی کہ نہیں۔ کچھ دن اسی شش و پنج میں گزر گئے، لیکن اس کے بعد تو ظفر نے ایک دن مجھ سے صاف کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو، گڑیا کب تک یہاں رہ سکتی ہے؟ میں نے اپنی اماں سے بس چند دن کا ہی کہا تھا۔ وہ روز مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بہو کی بہن اپنے گھر واپس کب جائے گی۔ میں نے سوچا کہ شاید ابا اور بھائیوں کا غصہ کچھ کم ہوا ہو تو میں ان سے بات کروں کہ گڑیا کو وہ اپنے پاس بلا لیں، لیکن جیسے ہی میں نے یہ بات اپنی والدہ سے کہی، انہوں نے کہا کہ زہر دے کر مار ڈال گڑیا کو، ورنہ تیرے باپ بھائی اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر امی نے فون بند کر دیا۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کیا کروں، کیسے اپنی بہن کو بے آسرا چھوڑوں، لیکن میں کرتی بھی کیا۔ ایک دن میں نے اسٹور روم کا جائزہ لیا۔ وہ کافی چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں نے اپنے دیور کو اپنے ساتھ لگایا اور فالتو کا کاٹ کباڑ باہر پھینکوا دیا۔ کمرے میں زمین پر ہی ایک بستر بھی بچھا دیا۔ میرا دیور مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھابی یہ سب آپ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ میں نے کہا گڑیا اب یہی رہے گی۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو وہ چپ رہا، پھر کہنے لگا آپ اپنی بہن کو میرا کمرہ دے دیں، اسٹور روم میں گزارا کر لوں گا، جب وہ اپنے گھر چلی جائے گی تو پھر میں۔ اس نے ابھی یہی تک بات کی تھی کہ میری سسکیاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں کب سے ضبط باندھے ہوئے تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر جمال بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا میرے گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں،
میرے باپ اور بھائی اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اگر وہ واپس گئی تو اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ تم اپنے کمرے میں ہی رہو ورنہ اماں جی مجھے باتیں سنائیں گی۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ روئیں مت، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہی کر لیں۔ میں نے رات تک اسٹور روم کو ہی ایک کمرے کی شکل دے دی تھی، لیکن جب رات کو میں نے گڑیا سے وہاں سونے کے لیے کہا تو وہ رونے لگی، میرے گلے لگ کر مجھے بینچ کر کہنے لگی، اپیا مجھے اکیلا مت چھوڑو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ پہلا جملہ میں نے گڑیا سے اس شخص کے بارے میں سنا تھا، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ میں نے کہا کون مار ڈالے گا؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی وہی، وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں جس نے میری معصوم بہن کی زندگی کو برباد کر ڈالا۔ میں نے گڑیا کو خود سے جدا کیا اور اس کے آنسو پونچھ کر پوچھنے لگی۔ وہ جیسے ہی کچھ کہنے لگی، ظفر آفس سے واپس آ چکے تھے۔ گڑیا ظفر کو دیکھتے ہی چپ سی ہو گئی، پھر فوراً سے میرے کمرے میں چلی گئی۔ ظفر مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی؟ میں نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو میری والدہ نے کہا تھا، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ گڑیا آج کے بعد اسٹور روم میں رہ لیا کرے گی۔ میری یہ بات سن کر ظفر کے تنے ہوئے چہرے پر کچھ نرمی آئی تھی، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، بلکہ میں اسے ایک کمرے کی طرح ہی بنا دیتا ہوں، یہاں ایک سنگل بیڈ آ سکتا ہے۔ وہ اسٹور روم کا جائزہ لیتے ہوئے بولے، میں نے بڑی مشکل سے گڑیا کو اسٹور روم میں سونے پر آمادہ کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا کمرہ اندر سے لاک رکھے، جب تک میں نہ کہوں وہ دروازہ نہ کھولے۔ بڑی مشکل سے وہ میری بات سمجھی تھی، لیکن اس وقت بے حد خوفزدہ تھی، لیکن میری بات مان گئی۔ اس نے اسٹور روم میں جا کر اپنا کمرہ بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ظفر کا موڈ آج بہت اچھا تھا، مجھ سے کہنے لگے وہ کچھ ہی دن میں اسٹور روم کو کمرے کی طرح سے سیٹ کروا دیں گے۔ پھر یہی ہوا تھا، اسٹور کو ایک کمرے کی شکل دے دی گئی تھی۔ گڑیا اب وہیں رہنے لگی، لیکن رہتی چپ چپ سی تھی۔ جب بھی ظفر گھر آتے گڑیا کی رنگت اڑنے لگتی تھی، وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی جاتی، کھانا بھی وہیں کھاتی، کمرے سے باہر تک نہ نکلتی۔ یہی رویہ اس کا جمال کے لیے بھی تھا، وہ جمال کو دیکھ کر بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ مجھے لگا شاید اس حادثے نے گڑیا کے دل میں ہر مرد کے لیے خوف پیدا کر دیا ہے، لیکن ایک بار جو کچھ میں نے دیکھا اس نے مجھے دنگ سا کر دیا تھا۔ ایک بار میں صبح دیر سے اٹھی تھی کیونکہ چھٹی کا دن تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر آئی مجھے کچن میں سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ جب میں کچن میں گئی تو جمال ناشتہ بنا رہا تھا، گڑیا بھی وہیں ڈر سہمی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ وہ اس سے ہی باتیں کر رہا تھا، بلکہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ فرائی انڈا کھائے گی یا بوائل۔ وہ گڑیا سے بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی۔ جمال نے پلٹ کر مجھے کچن کے دروازے کے پاس دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ کی بہن کو بھوک لگی تھی، کب سے آپ کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا بھابی سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہیں، وہ مجھے بتا دے کہ کیا کھائے گی، لیکن یہ تو کچھ بولتی نہیں ہے، کب سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ناشتہ کرو گی۔ وہ بہت عام سے انداز سے ہی بات کر رہا تھا، لیکن گڑیا میرے ساتھ لگی لرز رہی تھی۔ میں نے کہا جمال تم گڑیا سے دور رہا کرو۔ میری بات سن کر جمال نے مجھے برجستہ بڑی حیرت سے دیکھا تھا، کہنے لگا بھابی آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، لیکن اگر اماں جی نے تمہیں یوں گڑیا سے بات چیت کرتے دیکھ لیا تو میری بہن کا یہ در بھی بند ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر گڑیا کو واپس اس کے کمرے میں لے گئی، اسے کہا تم یہاں بیٹھو۔ پھر میں واپس کچن میں آ گئی، جمال اب بھی وہیں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر اپنا ناشتہ لے کر باہر نکل گیا، لیکن نہ جانے کیسا شخص تھا، اس نے گڑیا سے بات چیت کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ جب بھی موقع دیکھتا گڑیا سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا، کبھی بازار سے اس کے لیے چاکلیٹ لے آتا، وہ اسے دیکھتے ہی ڈر کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ بات یہیں تک نہیں تھی، ایک دن تو جو بات جمال نے کھانے کے دوران ہم سب سے کہی، اسے سن کر ہم سب اپنا کھانا پینا بھی بھول گئے تھے۔ وہ اماں جی سے کہنے لگا کہ وہ گڑیا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس بات نے ایک طوفان سا کھڑا کر دیا تھا۔ میری ساس جو اب تک شاید ظفر کی وجہ سے چپ تھیں، اب پھٹ پڑی تھیں، کہنے لگیں ابھی کے ابھی اس لڑکی کو باہر نکالو، اس کمینی نے نہ جانے اتنی سی عمر میں کس کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اور اب یہ میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ میری ساس تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی، میں تو یہ سن کر سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ جمال کو سوجی کیا تھی ایسی بات منہ سے نکالنے کی، شاید اس نے میری اس دن کی بات کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا، اسے میرا منع کرنا برا لگ گیا تھا، تبھی اس نے یہ نکاح کا شوشہ چھوڑا تھا، جانتا تھا کہ یہ سن کر گڑیا کو میری ساس دھکے دے کر گھر سے نکال دے گی۔ ظفر بھی یہ سن کر بہت غصے میں تھے۔ میں نے کہا
جمال یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور نہ ہی ہونے دوں گی۔ وہ میری بات سن کر بولا، نکاح میں روشنا سے ہی کروں گا، چاہے آپ لوگ کچھ بھی کہیں۔ اچھا ہے کہ آپ یہ کام گھر کی چار دیواری میں ہی کر دیں، ورنہ میں اسے کورٹ میں لے جا کر کورٹ میرج کر دوں گا۔ میری ساس نے یہ سن کر جمال کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگی، کیسی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، خبردار جو بکواس کی۔ تو اس کے بعد جو کچھ جمال نے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ کے تھے۔ کہنے لگا، گڑیا کے ساتھ زیادتی میں نے کی تھی، میں ہی اس کا قصوروار ہوں۔ یہ سن کر میرا سانس ہی رک گیا تھا۔ میری ساس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ظفر بھی ششدر سا رہ کے تھے۔ جمال شرمندگی سے نظریں جھکائے بولا، مجھے وہ پہلی بار ہی دیکھنے میں اچھی لگی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ابھی کم عمر ہے، اس لیے اماں جی کبھی میری اس سے شادی نہیں کریں گی، اور ویسے بھی اماں جی کو میرے لیے اپنی بھتیجی پسند ہے، اس لیے وہ اس رشتے پر کبھی نہیں مانیں گی۔ پھر جتنی روشنا خوبصورت اور بھولی بالی تھی، میرے حواسوں پہ وہ چھا گئی تھی۔ ان دنوں مجھ پر نہ جانے کیا بھوت سوار تھا کہ مجھے روشنا کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا۔ اس لیے ایک دن میں اس کے اسکول سے کچھ فاصلے پر بائک لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گزرنے لگی، میں نے اس سے جھوٹ کہا کہ تمہاری اپیا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ یہ سن کر وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اسے اپنے دوست کے ایک خالی مکان میں لے گیا۔ اسے بے ہوش کر کے میں واپس گھر آ گیا تاکہ مجھ پر شک نہ ہو۔ پھر یہی ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی بھابھی کے میکے سے فون آ گیا۔ میں بھابھی کو لے کر ان کے میکے چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں رک کر میں واپس روشنا کے پاس چلا گیا۔ اس وقت مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اس معصوم پر ذرا ترس نہیں آیا۔ میں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہ روتی رہی، مجھ سے پناہ مانگتی رہی، لیکن مجھ پر تو جیسے شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ میں اس کی بے بسی سے لطف اٹھاتا رہا، پھر اسے اتنا ڈرایا دھمکایا کہ اگر اس نے میرا نام لیا تو اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ چھوٹی سی تھی، اس لیے ڈر گئی۔ اس کے بعد اسے اسی جگہ بند کر کے گھر آ گیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا۔ میں نے سوچا جب بڑی ہوگی تو اسی سے شادی کر لوں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر والے اسے قبول ہی نہیں کریں گے۔ وہ یہاں آ گئی اور میرے لیے آزمائش بن گئی۔ میں اس سے دور نہیں رہ سکتا، بجائے اس کے کہ میں پھر سے گناہ کروں۔ آپ میرا نکاح عزت سے روشنا سے کروا دیں۔ جمال کی بے حسی سن کر میں اسے مارنے لگی تھی۔ ظفر کا چہرہ بھی غصے سے سرخ تھا۔ میری ساس بھی چپ تھی۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں چھوڑوں گی نہیں، مجھے تم جیسے شخص سے اپنی بہن کا نکاح نہیں کرنا۔ میں تم پر کیس کر دوں گی، تمہیں جیل بھیج دوں گی۔ وہ چپ چاپ مار کھاتا رہا، پھر کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بے شک آپ مجھے جیل بھیج دیں، لیکن اس سے آپ کی بہن کی عزت واپس نہیں آئے گی، نہ ہی اسے کوئی اپنائے گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے زخم دیا ہے، میں ہی اسے سہارا بھی دوں گا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا۔ میری ساس بھی رونے لگی، جمال کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر دوسرے ہی دن روشنا کا نکاح جمال سے ہو گیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، لیکن ایک دن مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا۔ جب ایک دن میں بازار سے لوٹی تھی، میری ساس سو رہی تھی، جمال بھی گھر پر نہیں تھا۔ گھر کے مین دروازے کی چابی میرے پاس تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے ظفر اور روشنا کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ جب میں اندر آئی تو ظفر اسے کہہ رہے تھے، مجھے بس یہ بتا دو کہ جمال کو وہ سب کیسے معلوم ہوا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ تم نے اسے یہ سب بتایا ہے؟ الفاظ تھے یا کوئی نئی قیامت جو مجھے ٹوٹی تھی؟ گڑیا رو رہی تھی، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ظفر اسے یوں بات کر رہے تھے جیسے اسے مار ہی ڈالیں گے۔ جب مجھے اپنے عقب پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو جمال کھڑا تھا۔ ایک نظر مجھ پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور ظفر کو گڑیا سے پیچھے دھکیلا۔ ظفر کو شاید ہماری آمد کا علم نہیں ہوا تھا۔ جمال کو دیکھ کر گڑیا اس کے پہلو سے جا لگی تھی۔ جمال، جمال، مجھے اس شخص سے بچا لو۔ گڑیا اب بھی کانپ رہی تھی۔ جمال اسے اپنے ساتھ لگائے بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا، میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظفر کی نظر جب مجھ پر پڑی تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرے بہتے آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ میں سچ جان چکی ہوں۔ جمال نے نہایت غصے سے ظفر سے کہا کہ اگر وہ اب گڑیا کے آس پاس بھی نظر آیا تو وہ خود اسے جیل بھیج دے گا۔ یہ کہہ کر وہ گڑیا کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ ظفر میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ میں وہیں گرتی چلی گئی۔ اتنا بڑا صدمہ سہ جانا شاید میرے اختیار میں نہ تھا۔ وقت گزر چکا تھا۔ میری زندگی ظفر کے ساتھ بس ایک سمجھوتا تھی، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ مجھ سے بہت بار اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا تھا، لیکن اسے معاف کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ جمال نے تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا،
بھابھی میں بہت جلد روشنا کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ میں اس کے ظرف کو جتنا سلام پیش کرتی کم تھا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ جہاں ظفر جیسے کمینے لوگ ہوتے ہیں وہیں جمال جیسے اعلیٰ ظرف بھی ہوتے ہیں۔ نہ جانے میں نے ٹھیک کیا یا غلط۔